صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك۔ غزوہ احزاب میں جو 5ویں ہجری میں ہوا ہے، جو فریق آمنے سامنے ہیں یا جن فریقوں کی آپس میں لڑائی ہے وہ مسلمان اور کافر ہیں۔ مسلمان بمقابلہ بیرونی طاقت، بمقابلہ اندرونی طاقت، اور مسلمان میں نے آپ کو بتایا درمیان میں گھرے ہوئے ہیں۔ باہر سے قریش کے لوگ حملہ آور ہیں سمیت قبائل غطفان کے، اور اندر سے انہوں نے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور 15 دن اسی حال میں گزر گئے کہ خندق پہ صحابہ پہرے دے رہے ہیں اور تیر اندازی ہو رہی، کسی دن شدت ہو جاتی تھی حملے میں، کسی دن کم زور ہوتا تھا، لیکن 15 دن اسی حال پہ گزرے۔ اب اللہ نے حضور سے وعدہ فرما لیا تھا نصرت کا، مدد کا، فتح کا۔ اس کی کیا صورت بنی کہ اللہ نے اس ساری پڑی پڑائی گیم کو پلٹ دیا۔ ایک غطفانی سردار ہیں، وہ قریش میں سے نہیں ہے، ان کا نام ہے نعیم بن مسعود۔ نعیم بھی بعض روایات میں، بعض میں نعیم آیا ہے، تو نعیم ہو یا نعیم ہو، ان کا نام نعیم بن مسعود ہے۔ یہ سردار اس طرح کے تھے کہ ان کی قریشیوں کے ساتھ بھی بڑی اچھی بنی ہوئی تھی، یہود کے ساتھ بھی بڑی اچھی بنی ہوئی تھی، اور مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کرنے میں ان کا بڑا کردار اور بڑا ہاتھ تھا۔ یہ رات اپنے بستر پہ لیٹے۔ دیکھو جب اللہ نظام چلاتے ہیں تو اللہ کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے۔ یہ رات اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے نعیم بن مسعود، اور لشکر کو 10,000 اکٹھا کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بستر پہ لیٹے لیٹے ان کو دل میں خیال آیا کہ میں نے محمد سے کیوں اتنی دشمنی پالی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا اس نے کیا بگاڑا ہے؟ نہ اس نے کو میرا مال ہتھے آیا ہے، نہ اس نے میرے کو بچے مارے ہیں، نہ اس نے میری کو خاندانی میری کو لڑائی لی ہے۔ میرا اس کا کس چیز کی دشمنی اور کس چیز کا ویر ہے؟ میری اس کی لڑائی کیا ہے؟ بس یہ خیال دل میں آیا رات بستر پہ لیٹے لیٹے، اور یہ خیال اتنا آتا 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 جڑ پکڑ گیا کہ ان کو رات سونا مشکل ہو گیا۔ کہا یار میری اس سے لڑائی ہے ہی کوئی نہیں، میں پتہ نہیں کیوں اتنا 10,000 بندہ اکٹھا کر کے لے آیا ہوں اس کے لیے۔ تو یہ رات ہی اپنے بستر سے اٹھے اور راستہ تلاش کر کے کسی جگہ سے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ یہ اسی لشکر میں آئے ہوئے تھے جو باہر 10,000 بندہ بیٹھا تھا، اس لشکر میں تھے۔ آپ علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، رات کو نفلوں میں لگے ہوئے تھے۔ ایمان والے پہ جب حال آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہم سارے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جب فیل ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو ہوں پھر مصلی پا لینے، جبکہ اصل یہ ہے حال آنے پہ سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، کیونکہ اللہ رب الاسباب ہے۔ اسباب سے فائدہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا، نفع ہوگا نقصان ہوگا، یہ تو اللہ نے طے کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی، زندگی میں جب کوئی پریشانی کا سامنا آیا آپ فوراً مصلی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ حدیث میں کلما حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، آپ کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی تھی آپ فوراً مصلی کی طرف جاتے تھے۔ 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، تھوڑا صدقہ دو، دعا مانگو کہ میں یا اللہ میری جان کمزور ہے، میں تنہا ہوں، میں ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تیرے سہارے کے بغیر۔ اب لگو پھر اللہ خود ہی راہیں سیدھی کر۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نماز ادا فرما رہے تھے، آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا نعیم بیٹھے۔ آپ بھی ان کو جانتے تھے کہ یہ غطفانی سردار ہے، بڑے آدمی تھے۔ آپ نے کہا نعیم کدھر آئے ہو؟
انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے مجھے لیٹے لیٹے یہ خیال آیا ہے اور اب میں آیا ہوں ایمان لانا چاہتا ہوں، اور خود ہی کلمہ پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور مسلمان ہو۔ ان کے اسلام کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ نعیم جیسا ایک بڑا ستون اور مضبوط آدمی ایک دم پھر گیا اور اس نے جا کے اسلام قبول کر لی۔ انہوں نے کہا یہ آپ سے تنہائی میں ملے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام کی کسی کو اطلاع نہیں ہے، آپ اگر مجھے استعمال کرنا چاہیں اس سارے لشکر کے خلاف تو میں اس کے لیے حاضر بھی ہوں، تیار بھی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تیرے سب سے اچھے تعلقات ہیں، اگر ان کو واپس کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہو تو ضرور ادا کرو۔ تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پہلے یہ بتائیں اگر دشمن کو واپس بھیجنے میں تھوڑا بہت خلاف واقعہ چیز کو بتانا پڑے، مطلب جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا پڑے، تو اس کی مجھے اجازت ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحرب خدع، جنگ ہے ہی دھوکہ دہی کا نام ہے۔ جنگوں کو توڑنے کے لیے فریب دھوکے کرنے پڑتے ہیں اور اس کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تسی میرا اسلام کسی نو دسنا نہیں، باقی گل میرے تے چھڑ دے۔ یہ آپ کے پاس سے اٹھے اور مدینے میں اندر کی آبادی جو یہودیوں کی تھی جنہوں نے باہر قریش کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی، یہ ان کے پاس گئے۔ میں نے آپ کو بتایا ان کا ان سے بڑا اچھا تعلق تھا۔ انہوں نے ان سے جا کے کہا، یہ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے بڑا ویلکم کیا، خوش آمدید، اور دسترخوان لگایا، شراب پیش کی اور وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا میں اس کے لیے نہیں آیا، میں ایک بڑے ضروری کام سے آیا ہوں، اس کام کی طرف آؤ، یہ دسترخوان وغیرہ چھوڑو۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا میں ایک بڑا ضروری مشورہ لے کے آیا ہوں، میرا مشورہ دھیان سے سنو اور کوشش کرو اس پہ عمل کرنے کی۔ انہوں نے کہا ضرور بتاؤ، آپ کے ہمیں اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے اور آپ کی دوستی بالکل خالص ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ یہ کہنے لگے قریش یہاں کے نہیں ہیں، مکے سے آئے ہیں، غطفانی قبائل جن میں سے میں بھی ایک سردار ہوں، ہم بھی یہاں کے نہیں، ہم بھی باہر سے آئے ہیں، نہ ہماری بیویاں یہاں ہیں، نہ ہمارے بچے یہاں ہیں، نہ ہمارا گھر بار یہاں ہے۔ اور یہود میں نے آپ کو بتایا تھا 3 قبائل ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنی نذیر کو حضور علیہ السلام مدینے سے جلا وطن پہلے کر چکے ہیں، 4 ہجری میں بنی نذیر ہوئے تھے اور یہ مدینہ سے ان کو نکالا جا چکا تھا۔ انہوں نے ان کا حوالہ دے کے کہا بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام تم نے دیکھ لیا ہے، ان کو محمد نے یہاں نہیں چھوڑا اور ان کو یہاں سے جانا پڑا ہے، وہ اپنے بیوی بچے بھی لے کے گئے ہیں، گھر بار بھی لوٹا کے گئے ہیں، ان کا یہاں کچھ نہیں رہا۔ اور تم نے بھی محمد سے جنگ لے لی ہے، معاہدہ توڑ دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے کہ تم نے پہلے ان سے امن کا معاہدہ کیا ہوا تھا اور تم یہاں امن سے مدینہ میں رہ رہے تھے، اب تم نے کھلم کھلا ان کی جنگ بھی اپنے سر لے لی ہے۔ اب یاد رکھو اگر تو محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگوں کو، غطفانی لوگوں کو فتح ہو گئی، پھر تو تمہارے لیے حالات خراب نہیں ہوں گے، پھر تو تم ان کے ساتھ ہو تو کام چلتا رہے گا۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب کی مدد سے فتح مل گئی اور وہ قریش پہ غالب آ گئے تو قریشی نس جان گے تو تسی پھنس جاؤ گے۔ وہ تو باہر کے لوگ ہیں، نہ ان کی بیویاں یہاں نہ ان کے بچے یہاں، وہ تو پنجابی کہتے ہیں وہ سر لے جان گے اور تم لوگ پھنس جاؤ گے، کیونکہ تم نے تو مدینے میں ہی رہنا ہے، تم نے تو یہاں سے جانا نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھو جو کام تمہارے باقی قبیلوں کے ساتھ ہوا ہے، محمد وہی کام پھر تمہارے ساتھ بھی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں؟ اس نے کہا اب تم یہ کرو، قریشیوں کے پاس پیغام بھیجو، ان کو کہو ہمیں اپنے 70 بڑے بڑے جنگجو ہمارے حوالے کرو، تاکہ اگر تمہارے جانے کے بعد محمد ہم پہ چڑھائی کرے صلی اللہ علیہ وسلم
تے تواڈے 70 بندے ساڈے نال رل کے مقابلہ کرن، ہمارا ساتھ دیں جیسے اب ہم تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ 70 بندے جو تم ہمیں دو گے وہ ہمارا ساتھ دیں گے اگر محمد نے ہم پر چڑھائی کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا تم ان سے کم از کم 70 افراد مانگو جو صحیح جنگجو ہوں، مضبوط لوگ ہوں، جو کل کو تمہاری مدد کر سکیں اگر محمد تمہارے اوپر چڑھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انہوں نے یہودیوں کو یہاں گرم کر دیا۔ یہ یہاں سے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم صبح ان سے 70 بندوں کی بات کریں گے۔ یہ اسی رات میں یہودیوں کے پاس سے اٹھے اور قریشیوں کے پاس گئے۔ ابو سفیان سے بھی ان کے اچھے تعلقات تھے، قریش والوں کے ساتھ، انہوں نے بھی بڑا ویلکم کیا، مرحبا، آ جاؤ بیٹھو، کھلانا پلانا۔ انہوں نے کہا نہیں میں کھانے پینے نہیں آیا، میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہودیوں نے محمد سے واپس صلح کر لی ہے، اور ان کو جو انہوں نے معاہدہ توڑا تھا شرمندگی ہوئی ہے، اور اب وہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ واپسی کا ارادہ کیا ہے اور اس معاہدے کو بحال کرنا چاہتے ہیں، اور میں ابھی ان کے پاس سے اٹھ کے آ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے اور محمد سے اس کی بات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم قریش کے 70 بندے لے کے آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ ان کو ماریں، آپ ان کا جو مرضی کریں، لیکن آپ ہمارے ساتھ واپس صلح کر لیں اور جس معاہدے کو ہم نے توڑا ہے اس کی سزا آپ ہمیں نہ دیں۔ کیسی گیم ڈالی ہے دیکھو، مضبوط کام کیا۔ قریشیوں نے، وہ ابو سفیان بیٹھا تھا غصے میں، اس نے کہا ایسی تیسی ہم بنو قریظہ کو ایک بکری کا بچہ نہیں دیں گے، 70 بندے کہاں سے مانگتے ہیں ہم سے؟ لو پھوٹ پڑ گئی۔ اگلے دن جب یہ 16واں 17واں دن ہو گیا، ابو سفیان نے حکرمہ بن ابی جہل، جو ابو جہل کا بیٹا ہے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، ان کی سرداری میں ایک چھوٹی سی جماعت بنائی اور بنو قریظہ کے پاس بھیجا مدینہ کے اندر کہ ان سے بات کرو جا کے کہ ہمیں اتنے دن ہو گئے باہر بیٹھے ہوئے، موسمی حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، اس لیے فائنل راؤنڈ ایک کھیلتے ہیں اور مل کے حملہ کرتے ہیں، تم اندر سے کرو ہم باہر سے کرتے ہیں اور کام ختم کریں، اور یہ جو 10-15 دن سے گیم چل رہی ہے یہ بند ہو۔ عکرمہ بن ابی جہل اپنی چھوٹی سی جماعت کو لے کے بنو قریظہ کے پاس رات کے اندھیرے میں پہنچے۔ بنو قریظہ نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ہفتے کا دن ہے، یہ یہودی تھے، یہودی ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے، تو کل ہفتے کا دن ہے، کل تو ہم لڑائی نہیں کریں گے، اور ہفتے کا دن گزر جانے کے بعد آگے اتوار آئے گی، ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ 70 بندے تم اپنے ہمیں دو جو ہمارا ساتھ دیں گے، اگر محمد نے تمہارے جانے کے بعد ہم پہ چڑھائی کر دی تو وہ 70 بندے ہمارے ساتھ ہو کے اس کا مقابلہ کریں۔ عکرمہ بن ابی جہل نے 70 بندوں کی کہانی سنی، وہ پیچھے سن کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا لو کام خراب ہوگا۔ وہ واپس ابو سفیان کے پاس آئے اور ان کو کہا وہ 70 بندے مانگ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا میں تو ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دوں گا، 70 بندے کون دے؟ یہ پھوٹ پڑ گئی، بنو قریظہ والوں کو قریش پہ اعتماد نہیں رہا اور قریش والوں کو بنو قریظہ پہ اعتماد نہیں رہا، اور اس ساری کہانی کے پیچھے جو بندہ تھا وہ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ پہلے 10,000 بندہ جمع کر کے بھی یہی لائے، اللہ نے انہی کو استعمال فرما کے اس پورے لشکر کو دوبارہ واپس بھی کیا۔ ایک تو یہ کام ہوا، یعنی زمینی حقائق میں جو وہ اتحادی تھے اور جو وہ ایک بنا ہوا تھا ان کا الائنس، وہ سارا ٹوٹ گیا، بکھر گئے۔ دوسرا اللہ رب العزت نے جو کام فرمایا وہ یہ کیا کہ ایک تیز ہوا اور آندھی کی شکل میں ایک طوفان ان پہ مسلط کر دیا۔ روایات دونوں طرح کی ہیں، بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ طوفان پورے مدینے پہ آیا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جن حدود میں قریشی لشکر تھا بس اتنی حدود کے اندر طوفان تھا، اور اس سے آگے خندق کے پار مسلمانوں والی سائیڈ پہ طوفان نہیں تھا، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے تھے۔
لیکن چونکہ سردی کی راتیں تھیں، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، تو صحابہ کو شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی. جیسے جھکڑ نہیں چلتا، ایک شدید قسم کی آندھی جو ہر چیز اکھاڑ کے پھینک دے. جو قریشیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے آندھی نے اٹھا کے پھینک دیے، ان کی جو کھونٹے لگے ہوئے تھے وہ اکھڑ گئے، تنابیں اکھڑ گئیں، ان کے جانور جو ہیں وہ اڑ اڑ کے ایک دوسرے میں لگ کے مرنے لگ گئے. جو بندے تھے ان کو سنبھلنا مشکل ہو گیا، ان کی جو برتن تھے وہ الٹ پلٹ ہو گئے، جانوروں کی آنکھوں میں مٹی اور ریت، اور انسانوں کو وہاں جینا سانس لینا مشکل ہو گئی. شدید قسم کا طوفان اور جھکڑ اللہ نے ایک دم مسلط کر دی. ان کے پاؤں کھڑ گئے، ادھر سے الائنس ٹوٹ گیا، ادھر سے حالات خراب ہو گئے موسمی. تو اب قریشی پریشان ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے صحابہ کے مجمع میں. آپ نے ارشاد فرمایا کون جائے گا اور ہمارے لیے قریشیوں کی خبر لے کے آئے. وہ سردی اتنی زیادہ تھی، اوپر بھوک تھی، اوپر خوف تھا، کوئی بھی نہ ہلے. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور کے ہم زلف ہیں، حضرت عائشہ کی بہن ہیں حضرت اسما. یہ اسما کے خامد ہیں اور عائشہ کے خامد حضور ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہم زلف ہیں آپس میں. یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا رسول اللہ میں جاتا ہوں. آپ نے کہا نہیں زبیر آپ بیٹھ جائیں. یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے آدمی. آپ نے فرمایا ہاں بھائی کون جائے گا ہمارے لیے قریشیوں کی خبر لے کے آئے. تو زبیر پھر کھڑے ہو گئے، آپ نے پھر بٹھا دیا. تیسری دفعہ کھڑے ہوئے، آپ نے پھر بٹھا دیا. پھر آپ نے ایک چکر کاٹا. اندھیرا اتنا شدید تھا، چونکہ ہوا چلی تو جو روشنی کے لیے آگ جلاتے تھے، اس زمانے میں لائٹیں تو ہوتی نہیں تھیں، آگ جلتی تھی تو اس سے روشنی ہوتی تھی، وہ ہوا چلنے سے آگ ساری بجھ گئی. اندھیرا اتنا شدید تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے. تو وہ خوف بھی تھا، بھوک بھی تھی، سردی بھی تھی. آپ لشکر میں گزرتے گزرتے ایک جگہ رکے اور آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ حذیفہ ہوں. فرماتے ہیں سردی کی وجہ سے حال یہ تھا کہ میں زمین سے چمٹ کے لیٹا ہوا تھا کہ زمین کی تھوڑی تھوڑی جو گرمائش اندر سے آ رہی ہے اس سے کو میرا علاج ہو جائے، میری سردی کا کچھ سامان ہو جائے. اور میرے اوپر جو چادر تھی وہ اتنی تھی کہ وہ میرے گھٹنوں تک آتی تھی اور اس سے نیچے میں ننگا تھا. مجاہدہ دیکھ رہے ہو کتنا، اپنی جان پہ اللہ کے لیے کیسے جھیلتے تھے. آپ نے فرمایا حذیفہ اٹھو ہمارے لیے خبر لاؤ، تم نے میری بات نہیں سنی. انہوں نے کہا رسول اللہ بھوک بھی ہے، سردی بھی ہے، خوف بھی ہے. اس بات کا خوف نہیں ہے کہ مارا جاؤں گا، کوئی بات نہیں اگر مارا جاؤں. خوف اس بات کا ہے کہ اگر انہوں نے زندہ پکڑ لیا تو وہ پھر بڑا ذلیل کر دے. زندہ پکڑے جانے کا خوف ہے. آپ نے فرمایا اٹھو، نہ تمہیں سردی لگے گی نہ تمہیں وہ پکڑ سکیں. اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ. یا اللہ تو حذیفہ کی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے اس کی ہر طرح حفاظت فرما. حذیفہ فرماتے ہیں جیسے ہی آپ یہ دعا فرماتے گئے میری سردی بھی میں نہیں پتہ کدھر گئی اور میرا خوف بھی بالکل جاتا رہا، مجھے پرواہ ہی نہیں پھر ہوئی. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نکلے. جب یہ نکل رہے تھے آپ نے ان کو ہدایت دی حذیفہ اتھے کوئی کام نہ کری، حرکت کوئی نہ کری جس سے یہ خبر ہو کہ تو ہمارا بندہ ہے. چپ کر کے جا، صرف حالات کا جائزہ لے اور واپس آ کے ہمیں اطلاع دے دے. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں چلا گیا. جاتے ہی میں نے دیکھا ابو سفیان اپنے لشکر میں اونٹ پہ بیٹھا اعلان کر رہا ہے جلدی کرو جلدی کرو، جلدی چلو جلدی چلو، یہاں ٹھہرنے کے حالات نہیں ہیں، بنو قریظہ والے ہم سے دھوکہ کر چکے ہیں، موسم خراب ہو چکا ہے، ہمارے جانور مر رہے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو. اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے دھیان رکھنا تم میں کوئی محمد کا جاسوس نہ ہو، دھیان رکھنا تم میں محمد کا کوئی جاسوس نہ ہو صلی اللہ علیہ. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اندھیرے میں نظر مجھے کچھ نہیں آ رہا تھا، میں میرے کول جڑا بندہ بیٹھا سی نا وہ ہاتھ پھاڑ لیا. کون ہو؟
وہ کہنے لگے معاویہ بن ابی سفیان ہو، ابو سفیان کے بیٹے معاویہ، جو بعد میں معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی بنے۔ کہا معاویہ بن ابی سفیان ہوں۔ کہا میں نے دوسرے کا ہاتھ پکڑا، کون ہو؟ میں نے کہا عمرو بن العاص ہوں، یہ دونوں قریش کے لشکر میں تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہہ رہے میں نے اس لیے ان کے ہاتھ جلدی پکڑ لیے اس سے پہلے کہ یہ مجھ سے پوچھتے اور میں پھنس جاتا، میں نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کا اعتماد لے لیا، یہ بھی بندہ اپنا ہی ہے جیڑا ساڈے وچ بیٹھا ہے، تیز تھے بھی۔ تو ابو سفیان کا یہ اعلان سن کے کہتے ہیں ابو سفیان میرے قریب سے گزرا، میں نے اپنا تیر نکالا، کہا اس کا تو میں کام کر کے جاؤں۔ پھر حضور کی بات کا خیال آیا کہ لا تحدث امرا یا حذیفہ، حذیفہ کوئی وہاں کام نہ کر کے آنا، صرف ہمیں خبر لا کے دینی ہے۔ تو کہہ رہے میں نے تیر واپس رکھ لیا، حضور کا حکم تھا کہنا کچھ نہیں، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا، واپسی کر۔ فرما رہے ہیں جیسے ہی میں کافروں کے لشکر کو چھوڑ کے نکلا ہوں، اس جھکڑ والے دائرے سے باہر آیا ہوں، تو 20 افراد کی ایک جماعت مجھے ملی، جن کے سروں پہ عمامے تھے اور منہ ان کے چھپے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک نے میرے قریب آ کے مجھے کہا واہ، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دینا کہ اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کے دشمنوں کا کام تمام کر دی۔ کہہ رہے میں نے گنے تو وہ 20 بندے تھے۔ تو میں نے واپس آ کے حضور علیہ السلام کو اطلاع دی، آپ نے فرمایا وہ فرشتوں کی جماعت تھی جو تمہاری مدد کے لیے اتارے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو یہ ایک قوم گزری ہے، ہماری طرح کے انسان تھے، ہم روٹی پانی ان سے بہتر کھاتے ہیں، ہمارے لباس ان سے بہت اچھے ہیں، ہماری زندگی ان سے بہت بہتر ہے، لیکن ہمارا اپنے اللہ سے تعلق نہیں ہے جو ان حضرات کا اپنے رب سے تعلق تھا۔ ورنہ وہ فرشتے آج بھی موجود ہیں، وہ رب آج بھی موجود ہے، انہی قوتوں کے ساتھ موجود ہے، انہی طاقتوں کے ساتھ موجود ہے۔ مسائل کا حل سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، مسائل کا حل فوج نہیں ہے، مسائل کا حل اسلحہ نہیں ہے، مسائل کا حل معاشی قوت کا مضبوط ہونا ہرگز نہیں ہے۔ ایمان والے کے ساتھ معاملہ ہے ہی اللہ کے تعلق پہ۔ اللہ کا تعلق مضبوط ہے، حالات ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کا ایک بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ لو اجتمعت الامۃ علی ان یضروک بشیء لم یضروک بشیء الا قد کتبہ اللہ لک۔ بیٹا ساری دنیا کٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، اگر تیرے رب نے نہیں چاہا تیرا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور ساری دنیا مل کے تجھے اٹھانا چاہے، تجھے عزتیں دینا چاہے، تجھے طاقت میں لانا چاہے، تیری مدد کو آ جائے، اگر تیرا رب تیرے ساتھ نہیں ہے تجھے 1 روپے کا نفع نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے کا معاملہ، لا الہ الا اللہ والے کا معاملہ اللہ سے تعلق کی مضبوطی پہ ہے، بس، نہ اس سے آگے کچھ ہے نہ اس سے پیچھے کچھ ہے۔ سیاسی پارٹیاں داڑھی والے بن کے آ جائیں، بغیر داڑھیوں والے آ جائیں، پگڑیوں والے آ جائیں، بغیر پگڑیوں والے آ جائیں۔ وزیر اعظم صاحب کوئی بہت بڑا ولی اللہ لا کے بٹھا دو جی دی داڑھی بھی ہوئے، ٹوپی بھی ہوئے، 5 وقتہ نمازی بھی ہوئے، بڑے حاجی صاحب بھی ہوں، حاجی صاحب چھوڑ کے الحاج کوئی لے آؤ، اگر ایمان والوں کے اللہ سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، خدا کی قسم کبھی بھی ملک حالات سے نہیں نکلے گا، کوئی قوم حالات سے نہیں نکلے گی۔ اور اگر ایمان والوں کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو ایمان والوں کو پوری دنیا پہ غلبہ پانے سے کوئی طاقت روکنے والی نہیں۔
سیرت کے قصے سنانا مقصود نہیں، اصل تو یہ سبق ہیں جو ہمیں سیرت نے دیے ہیں۔ ربیع الاول آیا، ہم کہانیاں سنا کے اٹھ جاتے ہیں، نہ ہم اس سے آگے کچھ سوچتے ہیں، نہ ہم اس سے پیچھے کچھ دیکھتے ہیں۔ محرم آیا، ہم کہانیاں سنا کے اٹھ جاتے ہیں۔ رمضان آیا، 4 محفلیں جما کے اٹھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، اس کو سیکھنا، اس سے زندگی کے سبق لینا، یہ کون کرے؟ جب اللہ مدد کو آتے ہیں ساری دنیا کے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، ورنہ حکمران چاہے جنید بغدادی آ جائیں، چاہے معروف کرخی آ جائیں، چاہے عبد القادر جیلانی آ جائیں رحمہم اللہ تعالی، حالات نہیں بدلیں گے۔ ہمارا ریڑھی والے سے لے کے اوپر تک حالات کیا ہیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، وہ لشکر تتر بتر ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی، 15-17 دن لگے، اللہ نے اٹھا کے حالات کا پانسا پلٹ کے ان کو وہ مارا، تباہ ہو گئے، برباد ہو کے چلے گئے۔ ابو سفیان نے پھر نہیں کوئی مشورہ کیا غطفانیوں سے، نہ بنو قریظہ سے، اپنی سواری پہ بیٹھا نکل گیا۔ غطفانیوں نے کہا جب قریشیوں نے ہمارے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کیا، اسی بھی جاننے ہیں، وہ بھی اٹھ کے چل پڑے۔ آپ نے صبح اطلاع کی، ہو گیا ٹائم، آپ نے صبح اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور آپ نے فرمایا آئبون تائبون عابدون، واپسی کرو بھائی، اللہ دا نام لو نکلیے، ہوں واپسی کریے، کم ہو گیا۔ اور پھر آپ نے دعا پڑھتے ہوئے واپسی فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کی زندگی سیکھ کے اس پہ صلی علیک اللہ صلوات دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك